دوستو، جب سے انسان نے جنم لیا ہے تبھی سے وہ کائنات کے رازوں کو جاننے کی جستجو میں ہے، اور اسی کے پیش نظر انسان نے بہت سی ٹیلیسکوپس خلا میں بھیجی ہیں جنہوں نے اس پورے اسرار کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ لیکن ان تمام ٹیلیسکوپس میں سے سب سے اہم ترین ہبل ٹیلیسکوپ تھی، جو کہ ناسا نے 1990 میں خلا کی طرف بھیجی۔ ہبل ٹیلیسکوپ انسان کی کائنات کی کھوج کے بارے میں سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ہبل نے کائنات کی جو تصویروں اور حیرت انگیز مناظر انسان کو دکھائے، اس نے کائنات کی متعلق انسان کی سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور انسان کو معلوم ہوا کہ ہماری کائنات خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کس قدر خطرناک اور وسیع و عریض ہے کہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے کائنات کے ہزاروں رازوں کا پردہ چاک کیا، لیکن اب اس کی جگہ ایک اور دوربین اسپیس میں بھیجی جا رہی ہے جو کہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ جدید ہے۔ اس دوربین کا نام جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، جس کو اکتوبر 2021 میں خلا کے اندر چھوڑا جائے گا۔ دوستو، اس ٹیلیسکوپ کو جو راکٹ خلا میں چھوڑے گا اسے خاص طور پر اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ہبل ٹیلیسکوپ ہی تھی جس نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات کی عمر 13.4 ارب سال ہے، اور گلیکسیز کے اندر بہت بڑے بڑے بلیک ہولز موجود ہیں جو کہ روشنی کو بھی نگل لیتے ہیں، اس لیے انہیں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ مگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ کی نسبت کہیں زیادہ ایڈوانس اور انتہائی طاقتور ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی گئی اب تک کی سب سے ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ ہے، جو خلا میں ہبل کی نسبت کہیں زیادہ گہرائی سے دیکھ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ سائنٹسٹ کو امید ہے کہ جس وقت یہ کائنات بن رہی تھی، یعنی کہ کائنات کی شروعات کے وقت موجود گلیکسیز اور دوسرے آبجیکٹس کو بھی اس دوربین کے ذریعے دیکھنا ممکن ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ اس وسیع و عریض کائنات میں ایلین لائف کو ڈھونڈنا بھی ممکن ہو سکے گا۔ دوستو، اس ٹیلیسکوپ کی قیمت 10 ارب ڈالر ہے، جبکہ یہ ہبل ٹیلیسکوپ سے 5 گنا بڑی ہے، اور اس کو بنانے کا کام 1996 میں شروع ہوا۔ یہ انتہائی حساس ٹیلیسکوپ انفراریڈ اسپیکٹرم کا مشاہدہ بھی کر سکتی ہے، جبکہ یہ صلاحیت ہبل ٹیلیسکوپ کے اندر نہیں تھی۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اتنی دور تک دیکھنے سے ہم ماضی یعنی پاسٹ کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور ہم انسان جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس آبجیکٹ سے نکلنے والی لائٹ کے ہماری آنکھوں پر ٹکرانے کی وجہ سے، مثال کے طور پر میری آنکھوں کے سامنے ایک بلڈنگ سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ جب میری آنکھوں پر پڑتی ہے تو ہمارا دماغ اس کا ایک عکس بناتا ہے اور وہ چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں اگر کوئی آبجیکٹ زمین سے 1 لائٹ ایئر دور ہے تو وہ اس آبجیکٹ کی 1 سال پہلے کی امیج ہوگی، کیونکہ اس آبجیکٹ کی لائٹ مسلسل 1 سال تک سفر کر کے آج ہم تک پہنچی ہے۔ بالکل اسی طرح سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ 8 منٹ پرانی ہوتی ہے، کیونکہ سورج سے لائٹ کو زمین پر آنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ جب رات کے وقت آسمان پر اب جو بھی ستارے دیکھتے ہیں وہ کئی سال پہلے کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے زمین سے اگر 65 ملین لائٹ ایئر دور کوئی خلائی مخلوق اس وقت زمین پر دیکھے گی تو انہیں زمین پر ڈائناسور ہی گھومتے نظر آئیں گے، جو کہ آج سے 65 ملین سال پہلے زمین پر موجود تھے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کائنات میں ہم جتنا دور دیکھتے جائیں تو اصل میں ہم ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں اتنا دور تک دیکھ سکتی ہے کہ جب ہماری یہ یونیورس بن رہی تھی، یعنی کہ جب بگ بینگ ہوا تھا، یہ ٹیلیسکوپ کائنات کے بننے کے بعد شروعات میں موجود گلیکسیز اور سٹارز کو بنتے ہوئے بھی دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ جب ہماری زمین اور سولر سسٹم بنا ہی نہیں تھا۔ یہ ٹیلیسکوپ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے کائنات کی گہرائیوں میں موجود رازوں سے پردہ اٹھائے گی، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کے اندر 6.5 میٹر ریڈیس والے میرر کے علاوہ سینسٹیو ترین کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، جس سے یہ ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کے ایٹماسفیئر کا جائزہ لے کر وہاں پائی جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کی بھی قابل ہوگی۔ یہ اس قدر پاورفل ٹیلیسکوپ ہے کہ 10 لاکھ کلومیٹر دور چمکتے ہوئے جگنوں کو بھی آسانی سے شناخت کر سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں، تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔